صبح کا وقت تھا۔ امی نے ہمیشہ کی طرح زور سے آواز دی، روشنی بیٹا اٹھ جاؤ ورنہ کالج کا ٹائم نکل جائے گا۔ میں نے آنکھیں رگڑتے ہوئے گھڑی دیکھی تو 7 بجنے والے تھے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر منہ دھویا، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر کمرے میں واپس آ کر کتابیں اور کاپیاں بیگ میں ڈالنے لگی۔ ابھی تیار ہو ہی رہی تھی کہ نیچے سے ابو کی آواز آئی، روشنی ناشتہ کر لو، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سنوارے، دوپٹہ اوڑھا اور نیچے آ گئی۔ ناشتے کی میز پر سب لوگ بیٹھے تھے۔ ابو اخبار میں اسکول کے مسائل پڑھ رہے تھے اور بار بار بڑبڑا رہے تھے کہ آج پھر پرنسپل کے ساتھ میٹنگ ہے۔ بھابھی بچے کو روٹی کے نوالے کھلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے انڈے اور چائے لگا رہی تھی۔ بھائی پہلے ہی تیار ہو کر کرسی پر بیٹھے موبائل میں کسی کو میسج کر رہے تھے۔ میں نے آ کر کہا، امی جلدی کچھ کھانے کو دیں ورنہ میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ امی نے پلیٹ میں آملیٹ اور پراٹھا رکھ دیا اور کہا، تم ہر روز یہی کہتی ہو، جلدی کرو جلدی کرو، کبھی وقت سے پہلے تیار ہوا کرو۔ ابو نے اخبار ایک طرف رکھ کر کہا، یہ لڑکیاں بھی بس سارا وقت تیاری میں لگا دیتی ہیں۔ بھابھی نے ہنس کر کہا، جی ابو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے منہ بنا کر کہا، سب لوگ میرے خلاف ہو جاتے ہیں، صبح صبح کسی کا بھی دن اچھا نہیں ہوتا۔ بھائی نے مسکرا کر کہا، تمہارا دن تبھی اچھا ہوگا جب تم ٹائم پر اٹھنا شروع کرو گی۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور کھانے پر دھیان دینے لگی۔ ابھی ہم یہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سب چونک گئے۔ ابو نے کہا، یہ اتنی صبح کون آ گیا ہے؟ بھائی فوراً اٹھے اور کہا، شاید میرا دوست آ گیا ہے، وہی جس کا ذکر میں نے کل کیا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، بھائی کون سا دوست؟ بھائی نے مختصر کہا، یونیورسٹی کا ساتھی رہا ہے، کچھ دن ہمارے ساتھ رہے گا، اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیسا ہوگا وہ دوست؟ کچھ ہی لمحوں میں بھائی مسکراتے ہوئے اندر آئے اور ان کے ساتھ ایک اجنبی بھی تھا جو لمبے قد کا وجیح چہرہ رکھتا تھا۔ اس کے اندر آتے ہی جیسے ماحول بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا اور قدم رکھنے کا انداز روبدار مگر نرم تھا۔ میں بے اختیار اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر شرم سے نظریں جھکا لیں۔ ابو کھڑے ہو گئے اور کہا، بیٹا آئیے آئیے، خوش آمدید، آپ بھی ہمارے بیٹے جیسے ہیں۔ امی آگے بڑھیں اور کہا، بیٹا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اوپر والا پورشن خالی ہے، آپ وہیں رہیں گے۔ بھابھی نے بچوں کو پیچھے ہٹایا جو تجسس سے اسے دیکھ رہے تھے اور پھر کرسی آگے بڑھا دی۔ بھائی نے سب سے تعارف کروایا، یہ میرا یونیورسٹی کا دوست ہے جو بہت قریبی ساتھی رہا ہے۔ اس کا نام انہوں نے لیا جو میرے کانوں میں پڑا، مگر میں فوراً بیگ سنبھالنے لگی تاکہ میری نظریں اس پر زیادہ نہ پڑیں۔ بھابھی نے کہا، بیٹھو ناشتہ کرو، مہمانداری تو ہمارا فرض ہے۔ وہ شخص شکریہ کہہ کر بیٹھ گیا اور بڑے سکون سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ابو نے رسمی سوالات شروع کر دیے، کہاں سے آئے ہو، کتنے دن رکنے کا ارادہ ہے، شہر کیسا لگ رہا ہے؟ وہ مختصر مگر مؤدب جواب دیتا رہا، جی میں فلاں شہر سے ہوں، جی شاید کچھ دن رکوں گا، جی بالکل اچھا ہے۔ میں سب سنتی رہی مگر زیادہ غور کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ امی نے اس کی پلیٹ میں پراٹھا ڈالا تو اس نے نرمی سے کہا، آنٹی شکریہ، سب کچھ بہت اچھا ہے۔ بھابھی نے بچوں کو ڈانٹا کہ شور مت کرو، مہمان آئے ہیں۔ بچے پھر بھی چپکے سے اس کو دیکھتے رہے جیسے ان کو بھی اس کی شخصیت کا جادو محسوس ہو رہا ہو۔ میں نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا اور بیگ اٹھا کر کہا، امی میں جا رہی ہوں۔ امی نے کہا، دہی لیتی آنا واپسی پر۔ میں نے ہاں کہا اور دوپٹہ ٹھیک کرتی دروازے کی طرف بڑھی تو سامنے وہی مہمان کھڑا تھا۔ میں لمحے بھر کو رکی، پھر دھیرے سے کہا، جی راستہ دیجیے۔ وہ ہلکی آواز میں بولا، آپ کالج جا رہی ہیں نا؟ میں نے چونک کر کہا، جی، اور فوراً آگے بڑھ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی کہ اس نے پہلی ہی ملاقات میں یہ سوال کیوں کیا۔ میں نے باہر نکلتے ہی گہری سانس لی اور سوچا کہ کچھ تو مختلف ہے اس شخص میں۔ دن یوں ہی گزرتا گیا۔ میں نے کالج کی کلاسز لیں لیکن دل بار بار صبح کے منظر کو دہراتا رہا۔ کیسے ایک اجنبی کے آنے سے ماحول ہی بدل گیا۔ دوستوں نے پوچھا بھی، روشنی تم آج چپ چاپ کیوں ہو؟ میں نے بہانہ کیا کہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ شام کو گھر واپس لوٹی تو امی سبزی کاٹ رہی تھیں، ابو اسکول سے آئے ہوئے تھکے تھکے بیٹھے تھے، بھابھی بچوں کو ہوم ورک کروا رہی تھیں، بھائی اپنے دوست کے ساتھ اوپر جا رہے تھے۔ امی نے کہا، روشنی بیٹا یہ مہمان ہمارے گھر کی ذمہ داری ہے، خیال رکھنا شور شرابہ نہ ہو۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ رات کو سب کھانے پر بیٹھے تو بھائی نے سب کے سامنے کہا، یہ میرا بہت قریبی دوست ہے، کچھ دن ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ سن کر ابو نے کہا، بیٹا یہ آپ کا اپنا گھر ہے، بالکل آزاد سمجھو۔ وہ شکریہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کھانے کے دوران سب ہنسی مذاق کرتے رہے لیکن وہ زیادہ بات نہ کر سکا، بس مسکرا کر سر ہلاتا رہا۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ وہ سب کی باتیں غور سے سنتا ہے، جیسے ہر لفظ میں چھپی کہانی سمجھ لیتا ہو۔
کھانے کے بعد ابو کمرے میں چلے گئے، امی برتن سمیٹنے لگیں، بھابھی بچوں کو سلانے کے لیے لٹا رہی تھی اور بھائی اپنے دوست کے ساتھ اوپر گئے۔ میں صحن میں ٹہلنے نکلی تو اوپر والے پورشن میں روشنی جل رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ جا کر دیکھوں وہ کیا کر رہا ہے، مگر ہمت نہ ہوئی۔ بس یوں ہی ٹھنڈی ہوا میں کچھ دیر کھڑی رہی اور پھر کمرے میں آ گئی۔ بستر پر لیٹی تو سوچنے لگی کہ آج کا دن کتنا مختلف رہا۔ ایک اجنبی آیا اور سب کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا روبدار مگر سکون بھرا چہرہ سامنے آ گیا۔ دل نے کہا، روشنی کچھ تو ہے اس شخص میں جو عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اگلے دن کالج سے واپس آئی تو موسم بھی عجیب سا تھا۔ نہ گرمی زیادہ تھی نہ سردی، بلکہ ایک ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، جیسے سارا ماحول کسی نئے واقعے کی خبر دے رہا ہو۔ میرا دل بھی عجیب سی بے چینی کا شکار تھا، کیونکہ صبح ناشتے کے وقت جب بھائی اپنے پرانے یونیورسٹی کے دوست کو گھر لائے تھے تو ایک لمحے کے لیے میری نظریں اس سے مل گئی تھیں، اور تب سے وہ چہرہ بار بار میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ حالانکہ میں نے خود کو بار بار سمجھایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، روز ہی تو بھائی کے دوست آتے ہیں، کبھی محفل لگتی ہے، کبھی پرانے قصے کہانیاں چھیڑتے ہیں، لیکن دل تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا، جیسے کسی انجانی کشش نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہو۔ میں نے کمرے میں جا کر بیگ ایک طرف رکھا اور گلابی رنگ کا ڈریس پہنا، جسے میں خاص مواقع پر ہی پہنتی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی، بال سنوارے اور ایک لمحے کے لیے خود کو غور سے دیکھا۔ دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اوپر جاتے ہوئے ملاقات ہو جائے تو کیسی لگوں گی۔ امی اس وقت آرام کر رہی تھیں۔ دوپہر کے وقت وہ اکثر کیلولا کر لیا کرتی تھیں۔ ابو باہر جا چکے تھے، بھابھی کپڑے دھونے میں مصروف تھیں اور بچے کھیلنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سوچا کہ آج خود ہی چائے بنا لوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہانہ بنا کر اوپر جا رہی ہوں۔ میں نے چائے کی کیتلی چڑھائی اور ساتھ ساتھ اپنے دل کی دھڑکن کو بھی سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن یہ دھڑکن ایسی تھی کہ جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تیار تھی۔ پانی ابلنے لگا تو میں نے چائے کی پتی ڈالی اور دودھ ملایا۔ خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی اور اس لمحے مجھے خیال آیا کہ اوپر جاتے وقت اگر وہ موجود نہ ہوا تو کیا ہوگا، لیکن پھر خود ہی ہنس پڑی کہ آخر اوپر اس کے لیے ہی تو جا رہی ہوں۔ پلیٹ میں بسکٹ رکھے اور ٹرے اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ قدم جیسے بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ دل کہہ رہا تھا واپس پلٹ جاؤ، لیکن دوسرا دل کہہ رہا تھا کہ بس یہی وقت ہے، اگر آج بات نہ ہوئی تو کبھی موقع نہیں ملے گا۔ جیسے ہی سیڑھیوں پر قدم رکھا مجھے لگا کہ سانس رک گئی ہے۔ اوپر ہلکی ہلکی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں اور میرا شک درست نکلا، وہ واقعی اوپر موجود تھا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ کرے ملاقات مؤدبانہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ سیڑھی کے موڑ پر پہنچ کر جیسے ہی نظر اوپر اٹھی تو وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی اور ہاتھوں میں پکڑی ٹرے ہل گئی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں جھکا لیں اور وہ نرمی سے بولا، معاف کیجیے گا، شاید میں راستے میں آ گیا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں بالکل نہیں، بس میں ذرا گھبرا گئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا ہی گھر ہے، میں تو مہمان ہوں۔ اور پھر ٹرے کی طرف دیکھ کر بولا، یہ سب میرے لیے ہے؟ تو میں نے جھجکتے ہوئے کہا، جی وہ دراصل میں نے سوچا کہ آپ کو چائے دے آؤں، کیونکہ امی تو سو رہی ہیں اور بھابھی مصروف ہیں۔ اس نے ٹرے میرے ہاتھ سے لی اور بڑے ادب سے کہا، آپ تکلیف کیوں کرتی ہیں، آپ کے اپنے بھی کام ہوں گے۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، آپ کالج جاتی ہیں نا؟ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، میں نے صبح ناشتے کے وقت سنا تھا جب آپ ابو سے بات کر رہی تھیں۔ میں نے ذرا سا ہنس کر کہا، جی کالج ہی جاتی ہوں۔ اس نے کہا، بہت اچھا ہے، تعلیم پر دھیان دینا چاہیے۔ پھر اس نے مجھے چائے کا کپ دیا اور کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میرے ساتھ ایک کپ پی لیجئے۔ میں نے پہلے تو انکار کیا کہ گھر والے کیا سوچیں گے، لیکن اس نے کہا، فکر نہ کریں، یہ ہماری پہلی اور آخری بات ہوگی، ہم بس ایک دوسرے کو جاننے کی حد تک بات کریں گے۔ میں نے تھوڑا سا سوچ کر کہا، اچھا۔ تو وہ بڑے اطمینان سے بیٹھ گیا اور بولا، میرا نام احمد ہے اور آپ روشنی ہے نا؟ میں نے چونک کر پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ تو وہ ہنس کر بولا، صبح جب آپ کی امی نے آپ کو آواز دی تھی تو میں نے سن لیا تھا۔ میری ہنسی چھٹ گئی کہ یہ تو کتنے غور سے سنتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ شاید مجھ سے زیادہ بات نہ کرنا چاہیں، لیکن مجھے آپ سے بات کر کے سکون ملا ہے، جیسے کسی پرانی پہچان سے ملاقات ہو گئی ہو۔ میرے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، آپ بہت عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ سے پہلی بار ملاقات ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پرانی پہچان ہو۔ اس نے نرمی سے کہا، کبھی کبھی انسانوں کے درمیان ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بنا کہے جڑ جاتا ہے، جیسے روح کی پہچان ہو۔ میں نے گھبرا کر بات بدل دی اور کہا، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، آپ پی لیجئے۔
وہ ہنس کر بولا جی بالکل، اور ہم دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ اس دوران مجھے لگا کہ کمرے میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا ہے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ چائے ختم کرنے کے بعد میں نے ٹرے اٹھائی اور نیچے جانے لگی تو اس نے پیچھے سے آواز دی، روشنی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں کبھی کبھار آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے پلٹ کر دیکھا اور کہا جی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بس کام کی حد تک۔ تو وہ خوش ہو کر بولا یہ بہت بڑی بات ہے، آپ نے اجازت دے دی، اور میں نے جلدی سے نیچے اتر کر سکون کا سانس لیا، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا اضطراب اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی، جیسے کچھ نیا شروع ہونے والا ہو، جیسے میری زندگی کے رنگ بدلنے والے ہوں، اور یہ پہلا قدم تھا جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس ملاقات کے بعد میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، بار بار وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب سیڑھیوں پر میری نظر اس سے ملی تھی اور اس کی مؤدب آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اگلے دن جب میں حسب معمول کالج سے واپس آئی تو گرمی کے باوجود ہوا میں ایک سکون سا تھا، لیکن میرے دل میں ہلکی سی بے چینی بھی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ جب سے یہ بھائی کا دوست آیا تھا گھر کا ماحول کچھ اور ہی لگنے لگا تھا، جیسے ہر کمرے ہر کونے میں اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگا ہو۔ گیٹ سے اندر آئی تو سب سے پہلے بچوں کی ہنسی کی آواز آئی جو مجھے اوپر والے کمرے سے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بیگ اتارا اور سیدھا اوپر گئی تو دیکھا کہ وہ صوفے پر بیٹھا ہے اور ہمارے دونوں بھتیجے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک کو گود میں اٹھا رکھا تھا، دوسرے کو کہانی سنا رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ عام طور پر یہ دونوں بچے کسی اجنبی کے ساتھ فوراً مانوس نہیں ہوتے، لیکن اس کے ساتھ تو ایسے کھیل رہے تھے جیسے برسوں سے پہچان ہو۔ میں نے ذرا حیرت سے پوچھا بھابھی کہاں ہیں؟ تو وہ مسکرا کر بولا بھابھی کسی کام سے باہر گئی ہیں، اور میں نے سوچا بچوں کو سنبھال لوں تاکہ وہ آرام سے جا سکیں۔ یہ سن کر مجھے عجیب سا اطمینان ہوا، لیکن ساتھ ہی دل میں یہ سوال بھی آیا کہ کوئی مہمان ہوتے ہوئے اتنی آسانی سے گھر والوں کے ساتھ گھل مل کیسے سکتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ شادی شدہ ہیں؟ تو وہ ہنس کر بولا نہیں ابھی تو نہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ حیرت ہے، اتنی عمر کے لگتے ہیں لیکن ابھی تک شادی نہیں کی۔ پھر میں نے کہا اچھا پھر تو بھابھی کو بہت اچھا لگا ہوگا کہ آپ نے بچوں کو سنبھال لیا۔ اس نے کہا جی وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ بہت سہولت ہو گئی۔ پھر اس نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بچے تو اصل خوشی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزر جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کی باتیں مجھے عجیب سی لگیں، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو، جیسے بچوں کے دلوں کا حال بھی پڑھ رہا ہو۔ میں نے کہا آپ کو بچوں سے خاص لگاؤ لگتا ہے؟ تو وہ مسکرا کر بولا جی شاید اس لیے کہ میں خود کو ہمیشہ اکیلا محسوس کرتا ہوں تو بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے بات بدلنے کے لیے کہا اچھا یہ بتائیں آپ کام کہاں کرتے ہیں؟ تو وہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا میں عام لوگوں کی طرح جاب تو نہیں کرتا، بس پڑھائی کے بعد کچھ ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کیسی ذمہ داریاں؟ تو وہ تھوڑا خاموش ہو کر بولا بس کچھ خاندان کے معاملات ہیں جو میرے حصے میں آ گئے ہیں۔ میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا، لیکن دل میں خیال آیا کہ اس کے انداز میں کچھ چھپا ہوا ہے۔ اس دوران بچوں نے ضد کی کہ انہیں کہانی سنائی جائے تو اس نے ایک قصہ سنایا جس میں بہادری اور سچائی کا ذکر تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ کوئی حقیقت بیان کر رہا ہو۔ میں نے کہا آپ کہانیاں تو بہت دلچسپ سناتے ہیں۔ تو وہ مسکرایا اور بولا اصل کہانی وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل کو چھو لے اور کچھ سکھا جائے۔ مجھے یہ جملہ بہت گہرا لگا۔ پھر ہم نیچے آئے تو امی کی آنکھ کھل چکی تھی، وہ بھی حیران ہوئیں کہ بچوں کو اتنی دیر کون سنبھال رہا تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ بھائی کا دوست بچوں کے ساتھ ہے تو امی بھی خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں بیٹا تم تو ہمارے لیے بیٹے جیسے ہو گئے ہو۔ اس نے مؤدب انداز میں کہا جی خالہ یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ میں تو بالکل نیا ہوں۔ پھر امی نے کہا ذرا میرے ساتھ بازار چلنا، کچھ سامان لینا ہے۔ تو وہ فوراً تیار ہو گیا اور امی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ کوئی مہمان اتنی آسانی سے گھر کے کاموں میں حصہ لیتا ہے تو ضرور کچھ بات ہے۔ شام کو جب ابو گھر واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی ابو کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور اسکول کے معاملات کو سنجیدگی سے سننے لگا، جیسے انہیں ان سب باتوں میں دلچسپی ہو۔ ابو کہہ رہے تھے کہ آج کل بچے پڑھائی پر کم دھیان دیتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ استاد کا اصل کمال یہ ہے کہ بچوں کو کتابوں سے محبت دلوا دے۔ میں نے حیران ہو کر سوچا یہ تو واقعی عجیب ہے، کوئی مہمان آ کر اتنی سمجھداری کی باتیں کرے۔ ابو بھی مطمئن ہو کر کہنے لگے تم تو لگتا ہے استادوں کے استاد ہو۔ رات کا کھانا جب ہوا تو سب ساتھ بیٹھے اور وہ سب کے ساتھ اتنے سکون اور وقار سے پیش آیا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی اجنبی ہے۔ لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک سوال بار بار ابھرتا رہا کہ آخر یہ کون ہے جو اتنی جلدی سب کو اپنا بنا رہا ہے۔ کھانے کے بعد سب سونے چلے گئے، لیکن میری عادت تھی کہ میں پڑھائی کے لیے دیر تک جاگتی تھی۔
اسی دوران اوپر سے ہلکی سی روشنی جھانکتی نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ یہ اتنی رات گئے کیا کر رہا ہے۔ آہستہ سے سیڑھیوں پر گئی تو دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے کھڑکی کے پاس، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہے، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کا ہو۔ میں گھبرا گئی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل میں سوچا کہ یہ معاملہ بالکل عام نہیں ہے۔ دن بھر تو وہ اتنا عام اور گھل مل جانے والا لگتا ہے، لیکن رات کو اس کی آنکھوں میں جو روشنی اور عجیب سکون ہوتا ہے وہ کسی اور ہی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ بار بار وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا رہا کہ کیسے وہ بچوں کو سنبھالتا ہے، امی کے ساتھ بازار جاتا ہے، ابو کے ساتھ اسکول کے مسائل سنتا ہے، اور پھر رات کو اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سی چمک، جیسے کوئی چھپا ہوا راز ہو جو ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ اس دن اتوار تھا اور گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی، کیونکہ بھائی اور بھابھی بچوں کو لے کر کسی عزیز کے ہاں گئے تھے۔ ابو اور امی بھی ایک پڑوسی کو ہسپتال لے جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ یوں پورا گھر پہلی بار مجھے خالی خالی سا محسوس ہوا۔ میں نے ناشتہ کرنے کے بعد سوچا کہ کچھ وقت پڑھائی میں گزاروں، لیکن دل عجیب سا بے چین تھا۔ میں بار بار اوپر والے پورشن کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں بھائی کا دوست احمد ٹھہرا ہوا تھا۔ رات کے وقت وہ بھی کافی دیر تک جاگتا رہا تھا اور اب پورا گھر سنسان تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید وہ سو رہا ہوگا، اور اسی خیال کے ساتھ میں نے باورچی خانے میں جا کر پانی کا جگ بھر لیا اور سوچا کہ اوپر رکھاؤں تاکہ اگر اسے پیاس لگے تو اسے سہولت ہو جائے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی، حالانکہ میں خود کو سمجھا رہی تھی کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں قدم بھاری ہو رہے تھے۔ اوپر پہنچ کر میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ واقعی گہری نیند سو رہا ہے۔ کھڑکی کے پاس صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون مگر کسی حد تک تھکن زدہ لگ رہا تھا، جیسے کئی راتوں سے نیند پوری نہ لی ہو۔ میں نے دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو کر میز پر جگ رکھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے جگ رکھا تو میرا ہاتھ ذرا سا پھسل گیا اور آدھا پانی اس کے ہاتھ اور کپڑوں پر گر گیا۔ لمحے بھر میں وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور ایک دم سے میرا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میرا دل جیسے رک گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میں نے خوف سے آنکھیں میچ لی۔ میرے لب کپ کپا رہے تھے اور دل کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بڑی خطا کر دی ہو۔ میری زبان سے بس اتنا ہی نکلا، معاف کر دیجیے گا، یہ غلطی سے ہو گیا۔ وہ چند لمحے مجھے سختی سے دیکھتا رہا۔ اس کے تیور سخت تھے، آنکھوں میں غصے کی جھلک اور چہرے پر اجنبی سا روپ تھا، لیکن پھر اچانک ہی اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ گہری سانس لے کر نرم لہجے میں بولا، روشنی تم ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کچھ نہیں کہا، یہ محض ایک لمحے کی غلطی تھی، لیکن تمہیں اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں میں جو منظر میں نے دیکھا وہ میری روح تک کو ہلا دینے والا تھا۔ وہ عام آنکھیں نہیں تھیں، ان میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کسی روشنی کا سمندر چھپا ہو، اور اتنی گہرائی جیسے کوئی صدیوں کے راز ان میں دفن ہو۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا، آپ نے میرا بازو بہت سختی سے پکڑا ہے۔ تو وہ چونک کر فوراً بولا، او مجھے بالکل احساس نہیں رہا، میں واقعی معذرت خواہ ہوں۔ اس نے آہستگی سے میرا بازو چھوڑا اور نرم لہجے میں کہا، پانی تو ایک بہانہ تھا، شاید مجھے جگانے کے لیے قسمت نے یہی طریقہ چنا۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، ایسا کچھ نہیں، میں تو بس جگ رکھنے آئی تھی۔ تو وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، کبھی کبھی ہم کچھ اور سوچتے ہیں لیکن قدرت کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مجھے اس کے الفاظ عجیب لگے، جیسے وہ اشاروں میں کوئی اور بات کہہ رہا ہو۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے کہا، آپ کے کپڑے تو بھیگ گئے ہیں، میں دوسرے کپڑے لا دوں؟ تو وہ بولا، نہیں رہنے دو، میں خود سنبھال لوں گا، اور پھر نرمی سے کہنے لگا، روشنی تمہیں ایک بات کہنی ہے، لیکن شاید یہ وقت مناسب نہیں۔ میں نے فوراً کہا، نہیں آپ بتائیں۔ تو وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے کہنے لگا، تم بہت معصوم ہو، تمہارے دل کی سچائی آنکھوں سے جھلکتی ہے، اور اسی معصومیت کی وجہ سے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم مجھ سے خوفزدہ رہو۔ میں یہ سن کر اور بھی گھبرا گئی، لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ اس لمحے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کمرے سے بھاگ جاؤں، لیکن قدم جیسے زمین سے جکڑ گئے تھے۔ پھر اچانک باہر سے ہلکی سی آواز آئی، شاید ہوا کے جھونکے سے کھڑکی ہلی تھی، اور میں نے موقع پا کر کہا، اچھا میں چلتی ہوں، آپ آرام کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے میں تیزی سے کمرے سے نکل آئی، لیکن نیچے آ کر بھی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے کانوں میں بار بار وہ لمحہ گونج رہا تھا جب اس نے غصے سے میرا بازو پکڑا اور پھر اچانک نرمی اختیار کر لی، اور اس کی آنکھوں میں وہ روشنی، وہ گہرائی جو کسی عام انسان کی آنکھوں میں نہیں ہو سکتی۔ اس دن کے بعد سے میرا دل اس کے بارے میں عجیب و غریب سوالوں میں الجھ گیا تھا۔ یہ کون تھا؟ کیوں کبھی سخت اور کبھی نرم ہو جاتا تھا؟
کیوں اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جو میرے دل کو ہلا دیتی تھی۔ اس کے بعد پورے دن میں چاہ کر بھی سکون سے کچھ نہیں کر سکی۔ ہر کام کرتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ اوپر کمرے میں جو کچھ ہوا وہ حقیقت تھی یا خواب۔ اس دن کے بعد سے میں نے اس کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس کی تھی۔ پہلے وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، امی کے ساتھ بازار جاتا تھا، ابو کی باتوں کو غور سے سنتا تھا اور مجھ سے بھی عام سا برتاؤ رکھتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد جیسے اس کے لہجے اور انداز میں کوئی اور ہی رنگ آ گیا ہو۔ اب وہ مجھ سے بات کم کرتا تھا، مگر جب بھی کچھ کہتا تو اس کے جملے ایسے لگتے جیسے سیدھا دل میں اتر جائیں گے۔ کبھی اس کی باتوں میں ایسی گہرائی ہوتی کہ مجھے لگتا یہ عام الفاظ نہیں ہیں بلکہ کسی اور ہی دنیا کے راز ہیں، اور کبھی وہ بالکل خاموش ہو جاتا جیسے سوچ میں ڈوبا ہو۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، وہ نیچے آیا اور رک کر بولا، روشنی، کیا تم ہمیشہ اتنی جلدی گھبرا جاتی ہو؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، جی کیا مطلب؟ تو وہ دھیرے سے بولا، مطلب یہ کہ کبھی کبھی انسان کو حالات کا سامنا مضبوطی سے کرنا چاہیے، نہ کہ فوراً خوفزدہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے اس کی بات کو بس مسکرا کر ٹال دیا، لیکن دل میں سوچتی رہی کہ وہ یہ کس تناظر میں کہہ رہا ہے۔ پھر ایک اور دن کا واقعہ ہے۔ جب میں کتاب لے کر بیٹھ گئی تو وہ قریب آ کر کہنے لگا، یہ کتاب تمہیں کچھ نہیں سکھائے گی، جو سبق زندگی دیتی ہے وہ کتابوں سے نہیں ملتا۔ میں نے ذرا سا حیران ہو کر پوچھا، تو پھر کتابوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، کتابیں راستہ دکھاتی ہیں مگر منزل پر پہنچانے والی چیز کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نے کہا، کیا چیز؟ تو وہ خاموش ہو گیا اور ہلکا سا مسکرا دیا، جیسے میرا سوال اس کے لیے بہت چھوٹا ہو۔ ایک دن شام کے وقت جب سب گھر والے مصروف تھے، وہ صحن میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں قریب گئی اور پوچھا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ بولا، کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی روشنی سے دوسروں کو بھی جگمگاتے ہیں، لیکن ان کا اپنا سکون کہیں کھو جاتا ہے۔ میں اس جملے کو بالکل سمجھ نہ سکی اور بس خاموش ہو گئی۔ کئی بار میں نے محسوس کیا کہ وہ میری آنکھوں میں بہت دیر تک دیکھتا رہتا ہے، جیسے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، اور جب میں نظریں جھکا لیتی تو وہ فوراً بات بدل دیتا۔ کبھی کبھار جب میں اس سے کسی عام بات کا سوال کرتی تو وہ جواب کو ٹال دیتا۔ جیسے میں نے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، اصل میں انسان کا تعلق کسی ایک جگہ سے نہیں ہوتا، جہاں دل سکون پائے وہی اس کا اصل گھر ہوتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو بڑی شاعرانہ بات ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ تو وہ چپ ہو گیا اور نظریں پھیر لیں۔ یہ رویہ مجھے الجھا دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے یا شاید اب مجھ سے فاصلہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن پھر جب وہ قریب آتا تو اس کی آواز اور لہجہ اتنا گہرا ہوتا کہ جیسے کوئی طاقت میرے اندر تک سرایت کر رہی ہو۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ تو وہ چونک کر بولا، نہیں روشنی، میں تم سے کیوں خفا ہوں گا؟ میں نے کہا، لیکن آپ پہلے کی طرح بات نہیں کرتے۔ تو وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، بعض باتیں وقت سے پہلے نہیں کرنی چاہیے ورنہ ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ میں اور زیادہ کنفیوز ہو گئی کہ وہ کس بات کا اشارہ کر رہا ہے۔ کبھی کبھی تو اس کے انداز سے لگتا جیسے وہ مجھے دور رکھنا چاہتا ہے، اور کبھی ایسا لگتا جیسے وہ جان بوجھ کر قریب آنے سے ڈرتا ہے۔ ایک دن جب میں چھت پر کپڑے ڈال رہی تھی، وہ اچانک آ گیا اور بولا، روشنی، تمہیں اندھیروں سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا، جی بالکل۔ تو وہ کہنے لگا، پھر اندھیروں میں کبھی تنہا مت جانا، وہاں سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ مسکرا کر چپ ہو گیا۔ اس کی خاموشی اور زیادہ خوفناک لگنے لگی۔ رات کو جب کبھی اوپر سے اس کے کمرے کی ہلکی روشنی دکھائی دیتی تو میں سوچتی کہ یہ کیا کرتا ہے جاگ کر۔ پھر مجھے وہ لمحہ یاد آتا جب اس نے میرا بازو پکڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سی چمک تھی۔ اب وہ منظر بار بار دل کو دہلا دیتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ سب کچھ عام سا ہو جائے جیسا پہلے تھا، لیکن اب اس کا ہر رویہ مجھے نئے سوالوں میں الجھا دیتا تھا۔ وہ جب بچوں کے ساتھ ہنستا تو لگتا عام سا انسان ہے، لیکن جیسے ہی میری طرف دیکھتا تو اس کے لہجے میں وہی پراسرار گہرائی آ جاتی۔ ایک دن میں نے مزاحیہ لہجے میں کہا، آپ تو لگتا ہے کچھ چھپاتے ہیں۔ تو وہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا، ہر انسان کے پاس کچھ راز ہوتے ہیں روشنی، بس فرق یہ ہے کہ کچھ راز انسان خود سنبھالتا ہے اور کچھ راز انسان کو سنبھال لیتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میری زبان بند ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو لگا کہ وہ ہنسنے بولنے کے باوجود اندر سے بہت اکیلا ہے، لیکن یہ اکیلا پن عام نہیں تھا، جیسے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہو۔ میں چاہتی تھی اس سے مزید پوچھوں، لیکن میرے اندر کا خوف مجھے روک دیتا تھا۔ وہ مجھ سے بات کم کر رہا تھا، لیکن جب بھی کرتا تھا تو ہر لفظ دل میں نقش ہو جاتا تھا
اور میں چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پاتی تھی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی ہے، جیسے سب کچھ وہی ہے مگر پھر بھی مختلف سا لگ رہا ہے۔ وہ عام دنوں کی طرح بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنستا کھیلتا کم دکھائی دینے لگا تھا اور اکثر اوپر والے کمرے میں بند رہتا تھا۔ شروع میں تو میں نے سوچا کہ شاید وہ پڑھائی یا کوئی ذاتی کام کرتا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ چیزیں میری نظر میں آنے لگیں جنہوں نے میرے دل میں ایک بے چینی سی پیدا کر دی۔ ایک دن میں کچن میں تھی اور برتن دھوتے ہوئے مجھے لگا کہ اوپر سے دھیمی دھیمی سی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہا ہو۔ پہلے تو میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید وہ تلاوت کر رہا ہے، مگر اگلے ہی دن جب شام کو میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو اوپر والے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور اندر سے مجھے واضح آوازیں آنے لگیں۔ وہ کچھ عربی الفاظ بار بار دہرا رہا تھا جنہیں میں مکمل طور پر سمجھ نہیں پائی، لیکن لہجہ کچھ ایسا تھا جیسے کوئی سرگوشیوں میں کسی سے بات کر رہا ہو۔ میں حیران کھڑی سنتی رہی، پھر اچانک روشنی کا ہلکا سا جھماکا سا ہوا اور میں گھبرا کر نیچے آ گئی۔ اس دن میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، مگر دل میں ایک خلش ضرور بیٹھ گئی۔ اگلے دن کالج سے واپس آ کر میں جیسے ہی صحن میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ کمرے سے نکل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی، جلد بھورے رنگ کی اور کنارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جیسے برسوں پرانی ہو۔ میں نے یوں ہی پوچھ لیا کہ یہ کیسی کتاب ہے تو وہ چونک سا گیا اور فوراً بول اٹھا، بس یوں ہی پرانی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ بھی عجیب ہیں، کبھی بچوں کو کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور کبھی اتنی پرانی کتابوں میں کھو جاتے ہیں۔ تو وہ خاموش ہو گیا اور پھر نرمی سے بولا، کچھ چیزیں انسان کو سکون دیتی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، لیکن سب کچھ ہر کسی کو نہیں بتایا جا سکتا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں گھر کر گئے۔ میں نے سوچا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو بتائی نہیں جا سکتی۔ رات کو جب سب سو گئے اور میں اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی تو اچانک میری نظر کھڑکی سے اوپر والے پورشن کی طرف گئی۔ وہاں روشنی جل رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید وہ پڑھ رہا ہو، مگر پھر روشنی ہلکی ہلکی مدھم اور پھر تیز ہونے لگی، جیسے کوئی لائٹ جل بجھ رہی ہو یا کوئی شعلہ بھڑک رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید بجلی کا مسئلہ ہوگا، لیکن پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی سائے کی جھلک کھڑکی کے قریب سے گزری ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے ملیں کہ میں کہیں وہمی تو نہیں ہو رہی ہوں، لیکن روشنی کا وہ کھیل بدستور جاری رہا۔ کچھ دیر میں نے دیکھنے کی ہمت کی اور پھر چادر اوڑھ کر کروٹ بدل لی، لیکن نیند کہاں آتی تھی۔ دماغ میں طرح طرح کے سوال گھومنے لگے۔ وہ آخر کرتا کیا ہے؟ رات گئے جاگ کر وہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ اور یہ پرانی کتابیں کیوں؟ اگلے دن ناشتے کے دوران میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، آپ رات کو اتنی دیر تک کیوں جاگتے ہیں؟ تو اس نے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا، کچھ چیزیں انسان کو تنہا رہ کر ہی سمجھ آتی ہیں۔ میں نے کہا، آپ سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن آپ تو اکثر چپ رہتے ہیں۔ وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، باتیں سب کے ساتھ اچھی نہیں لگتی، بعض باتیں بس وقت آنے پر کی جاتی ہیں۔ میں نے کہا، کم از کم یہ تو بتائیں کہ آپ پڑھتے کیا ہیں؟ تو اس نے کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا، پرانی تحریریں ہیں، تاریخ ہے، کچھ دعائیں ہیں، کچھ واقعات ہیں جنہیں پڑھ کر انسان سیکھتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ سب آپ کے بس کی بات لگتی ہے، عام انسان تو ان میں الجھ جائے۔ وہ ایک لمحہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، ہر چیز ہر انسان کے بس کی نہیں ہوتی۔ ان دنوں میرے اندر ایک تجسس بڑھنے لگا۔ میں بار بار یہ سوچتی کہ آخر وہ کیسا انسان ہے جو اتنا پراسرار رہتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ اتنی محبت سے گھل مل جاتا ہے اور کبھی یوں الگ تھلگ ہو جاتا ہے جیسے کسی اور ہی دنیا کا حصہ ہو۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے تو میں آہستہ سے اوپر گئی اور دروازے کے پاس رک گئی۔ اندر سے پھر وہی سرگوشیوں جیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کان لگا کر سنا تو صاف محسوس ہوا کہ وہ کوئی آیات پڑھ رہا ہے، ساتھ ہی جیسے کوئی اور مدھم آواز جواب دے رہی ہو۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گئی کہ فوراً نیچے بھاگ گئی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ یہ آخر کون سی دنیا ہے جس سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ کچھ دن بعد جب شام کو میں چھت پر گئی تو دیکھا وہ چھت کے کونے میں بیٹھا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا، آپ اکثر تنہا کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ تو وہ بولا، کبھی کبھی انسان کو اپنے سوالوں کے جواب آسمان سے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ اتنے مشکل الفاظ میں بات کیوں کرتے ہیں؟ سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ ایک لمحے کو ہنس دیا اور پھر سنجیدگی سے بولا، اگر ہر چیز سیدھی سیدھی بتا دی جائے تو زندگی کا تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن اندر ہی اندر میری بے چینی بڑھ گئی۔ رات کو پھر وہی روشنی دیکھی، لیکن اس بار ہمت کر کے میں نے اپنی کھڑکی ذرا دیر تک کھلی رکھی۔ روشنی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی محسوس ہوا جیسے ہوا میں ہلکی ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی ہے جو عام دنوں میں نہیں آتی تھی،
اور کچھ لمحوں کے لیے مجھے لگا جیسے کمرے میں ایک سایہ سا حرکت کر گیا ہو۔ میرا دل حلق میں آ گیا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور آیت الکرسی پڑھ کر چادر اوڑھ لی۔ صبح اٹھ کر خود کو سمجھاتی رہی کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور تھا جو عام نہیں تھا۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود میں اس سے کھل کر کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ جب بھی سامنے جاتی اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سی گہرائی اور چمک دیکھ کر میرے الفاظ گم ہو جاتے۔ وہ بظاہر ایک عام انسان کی طرح رہتا تھا، مگر اس کی خاموشیوں اور رات کی سرگرمیوں میں ایسا راز چھپا تھا جو میرا دل بار بار کھینچ رہا تھا اور ساتھ ہی ڈرا بھی رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اتفاق ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت ہے جس کا میں سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ یہی وہ دن تھے جب میرا دل مسلسل الجھنوں میں پھنسا رہتا۔ ایک طرف اس کی نرمی اور محبت بھرے لمحے تھے، دوسری طرف وہ پراسرار روشنی، سائے اور سرگوشیاں جو ہر گزرتی رات مجھے اس کے قریب لے آتے، مگر ساتھ ہی مجھ سے فاصلہ بھی پیدا کرتے۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، لیکن زبان پر یہ سوال لانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اور یہ کیفیت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، جیسے کوئی آنے والا وقت مجھے ایک بڑے انکشاف کے قریب لے جا رہا ہو۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس کے رویے میں ایک عجیب سا توازن آنے لگا ہے، جیسے وہ پہلے دنوں کی پراسراریت کو کسی حد تک پسے پشت ڈال کر اب زیادہ قریب آنے لگا ہو۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں میری مدد کرنے لگتا ہے۔ مثلا ایک دن میرا کالج کا پروجیکٹ تھا جس کے لیے مجھے کچھ ریفرنس کتابیں چاہیے تھی۔ میں پریشان بیٹھی تھی کہ یہ سب کہاں سے لاؤں، تو اچانک وہ میرے پاس آیا اور بولا، آپ اتنی فکر کیوں کر رہی ہیں؟ بتائیے کیا چاہیے؟ میں نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا، ایک دو کتابیں چاہیے جو میرے کورس کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہ عام لائبریری میں نہیں ملتی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، آپ فکر نہ کریں، کل تک آپ کو مل جائیں گی۔ میں نے حیرانی سے کہا، لیکن آپ کے پاس کہاں سے آئیں گی؟ اس پر وہ مسکرا کر کہنے لگا، جہاں سے بھی آئیں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلے ہی دن واقعی وہ کتابیں میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا، آپ کیسے لے آئے؟ تو اس نے مختصر جواب دیا، ایک دوست سے لایا ہوں، اور بات ختم کر دی۔ میں نے مزید کچھ پوچھنا چاہا، مگر اس کے انداز میں ایسی قطعیت تھی کہ میں خاموش ہو گئی۔ اسی طرح ایک دن میں کچن میں کھڑی کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی اور بچے شور مچاتے ہوئے اندر باہر بھاگ رہے تھے۔ میں سخت چڑچڑی ہو گئی تو وہ خاموشی سے آیا اور بچوں کو اپنے پاس بلا لیا، ان کے ساتھ کہانیاں سنانے لگا اور کھیلنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا پورا کمرہ پرسکون ہو گیا۔ بچے خوشی خوشی اس کی باتیں سننے لگے اور میں سکون سے اپنا کام کرنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیسا آدمی ہے جو بچوں کو لمحے بھر میں قابو کر لیتا ہے۔ بعد میں جب سب کھانے کی میز پر بیٹھے تو میں نے آہستہ سے کہا، آپ نے میری بہت مدد کی، شکریہ۔ تو وہ ہنس کر بولا، مدد نہیں، بس دل چاہا کہ آپ کو سکون ملے۔ یہ سن کر میرے دل کے اندر ایک نرم سی لہر دوڑ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اکثر چھوٹے چھوٹے موقعوں پر میری طرف ایسی توجہ دینے لگا جو عام طور پر گھر میں کوئی نہیں دیتا تھا۔ کبھی جب میں بازار جانے کے لیے تیاری کرتی تو وہ کہہ دیتا کہ آپ اکیلی مت جائیں، میں ساتھ چلتا ہوں۔ کبھی جب میں تھکی ہاری کالج سے آتی تو وہ کہتا، آپ آرام کریں، بچوں کو ہوم ورک میں کروا دوں گا۔ شروع میں مجھے عجیب سا لگتا تھا، لیکن پھر دل کو اچھا لگنے لگا۔ ایک دن میں نے کہا، آپ ہمیشہ دوسروں کے کاموں میں اتنا آگے کیوں رہتے ہیں؟ تو اس نے تھوڑی دیر مجھے غور سے دیکھا اور پھر بولا، شاید مجھے آپ کے قریب رہنے میں سکون ملتا ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور کہا، سکون کیوں ملتا ہے؟ تو وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ اس کی یہ خاموشی بھی اپنے اندر بہت کچھ کہہ جاتی تھی، اور میں بار بار سوچتی کہ آخر یہ شخص کون ہے جس کا رویہ کبھی اتنا نرم اور مہربان ہوتا ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ ایک دن شام کو میں بالکنی میں کھڑی تھی، ہوا چل رہی تھی اور میں اپنے کالج کے نوٹس ترتیب دے رہی تھی۔ اچانک اس نے آ کر کہا، یہ سب آپ اکیلے کیسے سنبھال لیتی ہیں؟ گھر کے کام کاج بھی، کالج بھی، اور بچوں کی ذمہ داریاں بھی۔ میں نے کہا، عادت ہو گئی ہے، لیکن بعض اوقات تھک جاتی ہوں۔ تو وہ نرم لہجے میں بولا، جب تک میں یہاں ہوں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی باتوں میں ایسی شدت ہوتی کہ جیسے وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ حقیقت میں میرے لیے ڈھال بننے کو تیار ہو۔ میں نے کہا، آپ تو جیسے انسانوں کی طرح لگتے ہی نہیں، کبھی کبھی آپ کے انداز میں ایک الگ ہی طاقت جھلکتی ہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ تو میں نے کہا، ہاں، کبھی کبھی آپ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی دیکھتی ہوں جیسے عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ وہ لمحے بھر خاموش رہا اور پھر دھیرے سے بولا، بعض چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل اور الجھ گیا، لیکن ساتھ ہی میرے اندر اس کے لیے ایک عجیب سا احترام اور کشش بھی بڑھنے لگی، جیسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔
ایک دن میرا کالج کا ایک بڑا پریزنٹیشن تھا اور میں گھبرا رہی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ اپنی تقریر میرے سامنے کر کے دکھائیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا آپ کو تو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو وہ بولا آپ بس بولیں، میرے سمجھنے کی فکر نہ کریں۔ جب میں نے پوری تقریر کر کے دکھائی تو اس نے بڑی توجہ سے سنی اور کہا کہ آپ کا لہجہ بہت اچھا ہے، لیکن جہاں آپ ہچکچاتی ہیں وہاں رک کر سانس لے کر پھر بولیں۔ وہ اتنی باریک باتیں کر رہا تھا کہ مجھے حیرت ہوئی، جیسے وہ برسوں سے تقریریں سنتا آ رہا ہو۔ اس دن میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ شخص جو بھی ہے مگر عام ہرگز نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ اس کے رویے میں نرمی کے ساتھ ساتھ ایک شدت بھی چھپی ہوئی ہے۔ جب بھی وہ میری آنکھوں میں دیکھتا تو مجھے لگتا جیسے میرا دل اس کے سامنے ننگا ہو گیا ہے، وہ سب کچھ جان گیا ہے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا آپ کبھی غصے میں بھی آتے ہیں؟ تو اس نے لمحے بھر سوچ کر کہا آتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ظاہر نہ ہو۔ میں نے کہا اگر کبھی آپ مجھ پر ناراض ہوئے تو وہ کیسا لمحہ ہوگا؟ تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور بولا آپ پر میں کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا، مگر ساتھ ہی خوف بھی کہ آخر کیوں وہ مجھ پر اتنا نرم ہے۔ اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی جو شدت جھلکتی تھی وہ مجھے اپنی گرفت میں لے لیتی تھی، جیسے وہ انسانوں کی حد سے آگے ہے، اور میں بار بار سوچتی کہ کیا وہ حقیقتاً کوئی ایسا راز چھپائے ہوئے ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہی۔ یہی کیفیت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں میری مدد کرتا تھا، مجھے تحفظ دیتا تھا، مگر اس کی ہر ادا میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو مجھے بے چین رکھتا، اور میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ ایک عام انسان ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ ایک ایسا تعلق بن رہا ہے جو الفاظ سے بالاتر ہے اور جس کی گہرائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس دن میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ صبح سے ہی میں بار بار سوچ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہے، وہ کون ہے، اور میرے دل کو کیوں بار بار یہ احساس گھیر لیتا ہے کہ وہ عام انسان نہیں۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ روشنی تمہیں وہم ہو رہا ہے، یہ سب تمہاری اپنی سوچیں ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے دل میں یہ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دن شام کے وقت میں کچن میں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی اور امی حسب معمول آرام کر رہی تھی۔ ابو اسکول سے تھکے ہارے آئے اور اپنے کمرے میں لیٹ گئے۔ بھائی ابھی جاب سے واپس نہیں لوٹے تھے اور بھابھی بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے چائے بنائی اور دل ہی دل میں سوچ لیا کہ آج جو بھی ہو میں اس سے سوال کروں گی، کیونکہ میں اب مزید یہ الجھن برداشت نہیں کر سکتی۔ جب میں چائے کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی تو وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں نے ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا آپ ایک بات بتائیں گے؟ تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا جی پوچھیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا آپ آخر ہیں کون؟ آپ کا انداز، آپ کا رویہ، سب کچھ کسی عام انسان سے مختلف کیوں لگتا ہے؟ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گیا، چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے ہنس کر بولا روشنی آپ بہت سوال کرتی ہیں، انسان کو کبھی کبھی چیزوں کو بس ویسا ہی مان لینا چاہیے جیسی وہ نظر آتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے حقیقت جاننی ہے، ورنہ یہ الجھن میرا دم گھونٹ دے گی۔ وہ ہنسا اور چائے کا کپ اٹھا لیا جیسے بات کو ٹالنا چاہتا ہو۔ اس نے کہا آپ کی چائے بہت اچھی ہے، لیکن روشنی کچھ باتیں وقت آنے پر ہی کھلتی ہیں، ابھی آپ کو ان پر غور نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ آپ کی خاموشی اور ٹالنے کا انداز ہی ہے جو میرے دل کو اور الجھا رہا ہے۔ وہ پھر بھی ہنس دیا اور بولا آپ بہت ضدی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں وہ آپ کے وہم سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ پھر بھی حقیقت چھپا گیا ہے، لیکن مجھے ہار ماننے کا عزم نہیں تھا۔ رات کو جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور سناٹا چھایا ہوا تھا، میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ میری کھڑکی سے اوپر والے پورشن کا کمرہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے کی روشنی جل رہی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید وہ پڑھ رہا ہوگا، لیکن پھر میری آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد ایک ہلکی سی روشنی کا دائرہ بنا ہوا ہے۔ یہ روشنی عام بلب یا لیمپ کی نہیں تھی، بلکہ جیسے کسی اور دنیا کی روشنی ہو۔ ہلکی ہلکی سبز اور سنہری شعاعیں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا، جیسے سرگوشی میں الفاظ ادا کر رہا ہو۔ میں اتنی حیرت زدہ ہوئی کہ سانس لینا بھی بھول گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا یہ عام انسان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور بستر پر جا بیٹھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے بار بار وہی منظر یاد آ رہا تھا اور میرا دل یقین کرنے لگا تھا کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اگلے دن میں نے خود کو بہت روکے رکھا۔
میں نے چاہا کہ اس سے بات کروں، لیکن میں ڈرتی تھی کہ اگر وہ برا مان گیا تو کیا ہوگا، مگر دل کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شام کے وقت سب لوگ ہنس بول رہے تھے، لیکن میں خاموش تھی۔ وہ شاید میری حالت کو بھانپ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، روشنی آپ پریشان ہیں؟ میں نے فوراً کہا، نہیں تو، لیکن اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کچھ زیادہ سوچتی ہیں، آپ کو سکون کی ضرورت ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن میرے دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب یہ سوال ادھورا نہیں چھوڑوں گی۔ کچھ دن گزر گئے اور میری حالت ویسی ہی رہی۔ میں ہر وقت یہی سوچتی کہ آخر وہ کون ہے اور کیوں اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ ایک رات جب سب سو گئے اور خاموشی چھا گئی تو اچانک میرے کمرے کی کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی، لیکن پھر ہمت کر کے کھڑکی کھولی تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، آپ اس وقت؟ وہ پرسکون لہجے میں بولا، روشنی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں کانپتے دل کے ساتھ بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کمرے میں داخل ہو کر بولا، آپ بار بار جاننا چاہتی تھیں کہ میں کون ہوں، تو آج سن لیں، میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، پھر آپ ہیں کیا؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، میں ایک جن زادہ ہوں، آپ کے بھائی کی دوستی کی آڑ میں اس گھر میں آیا ہوں، لیکن میری آمد کی وجہ دوستی نہیں بلکہ ایک پرانی ذمہ داری ہے جو اس گھر سے جڑی ہوئی ہے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر کہا، جن زادہ؟ وہ ہلکے سے مسکرایا اور بولا، ڈریے مت، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میرا مقصد تو آپ لوگوں کی حفاظت ہے۔ میں سکتے میں کھڑی تھی، مجھے لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے کہا، اگر آپ انسان نہیں تو اتنے دن سے میرے ساتھ یہ سب رویہ کیوں تھا؟ آپ نے چھپایا کیوں؟ اس نے کہا، روشنی، کچھ حقیقتیں وقت پر ہی ظاہر کی جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ہمیشہ آپ کی مدد کی۔ میں نے اس کے لہجے میں ایک ایسی سچائی محسوس کی کہ میرا دل اس کی بات ماننے لگا، لیکن دماغ اب بھی ڈرا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ سب میں کسی کو کیسے بتاؤں؟ تو وہ بولا کہ آپ کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ عام لوگ یہ سب سن کر ڈر جائیں گے۔ یہ راز صرف آپ کی اور میرے درمیان رہے گا۔